الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ويتلطف فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھایا، اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرا بولا، شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا یا پاکیزہ کھانا کہاں سے ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج حضور، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، جزاک اللہ۔ شان رمضان میں خوش آمدید۔ یہ ہے شان رمضان 2024 کا افطار کا 13th ایڈیشن الحمدللہ، چونکہ آج پاکستان بھر میں انشاءاللہ اب سے کچھ گھنٹوں بعد وقت افطار جب ہوگا تو ہم اپنا 13واں روزہ افطار کریں گے۔ بزم کا آغاز ہو گیا ہے، وقت افطار تک ہم سب آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ سورہ کہف کی آیات اس دفعہ کچھ پیٹرن ذرا اس طرح کا بھی سلیکٹ کیا ہے کہ کچھ صورتوں کا ذرا تسلسل کے ساتھ ذرا کچھ صورتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جائے۔ تو ہم نے سورہ کہف روز جمعہ سے اس کا آغاز کیا، جمعے سے ایک دن پہلے ہم نے آغاز کیا، پھر روز جمعہ اس کی ابتدائی آیات پڑھی چونکہ وہ فضیلت بھی ہے، اور پھر یہ سورہ کہف کا جو نام ہے کہف، اصحاب کہف، وہ جو واقعہ ہے اس کی منتخب آیات جو کہ اس واقعے کو ڈیفائن کر رہی ہیں، ان کی تلاوت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آج بھی یہ وہی سورہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں، صرف بچوں کی تکرار کے لیے، قدیم زمانے کی بات ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ کا نام دقیانوس ہے، کچھ نوجوان ہیں، بادشاہ انہیں فورس کرتا ہے کہ ان کی بات مانیں، اس کے دین پر ایمان لائے۔ نوجوان نہیں چاہتے کہ ایسا کریں، تو وہ نوجوان چلے جاتے ہیں، شہر چھوڑ جاتے ہیں، ایک غار میں چلے جاتے ہیں، غار میں جا کر سو جاتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ واقعہ آگے بڑھتا ہے کہ اب جب سو کر اٹھیں تو وہاں سے یہ آج کی آیت ہے جو کہ آیت نمبر 20 ہے سورہ کہف کی، کہ پھر کہا کہ اور اسی عجب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا کر بٹھا دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس طرح ہم نے انہیں سلایا، اب اسی طرح ہم نے انہیں ویسے اٹھا دیا، جس طرح ہم انہیں اصحاب کہف کی بات ہو رہی ہے، جس طرح ہم انہیں سلانے پر قادر تھے، اسی طرح اب ہم انہیں اٹھانے پر قادر ہیں۔ تو بڑا یہ دلچسپ ہے یہ ساری آیت کہ آپس میں کنورزیشن کیا ہوئی اصحاب کہف کی، بات چیت کیا ہوئی اٹھنے کے بعد۔ تو دیکھیے اسی عجب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ذرا آپس میں بات چیت کریں، آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ تو آپس میں بات چیت کیا ہوئی یہ بتایا قرآن نے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر ہم اس حال میں رہے؟ کم لبستم، ہم کتنا عرصہ اس سچویشن میں رہوں گے، کتنا سوئے ہوں گے ہم تمہارے خیال میں؟ تو ایک اوپینین یہ آیا، قالوا لبسنا یومن او بعض یوم، کہ یا تو یوم دن، مطلب ایک دن شاید سوئے ہوں گے ہم، یا پھر دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے۔ وہ سورج کی موومنٹ وغیرہ کلرز کیا تھا، وہ ساری کی ساری اتنی نارمل تھی کہ ان کو کچھ بھی انیوژل فیل نہیں ہوا ہے۔ تو کہنے لگے یا ایک دن سوئے ہوں گے یا پھر دن کا بھی کچھ حصہ سوئے ہوں گے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبستم، پھر بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا سوئے ہیں یا ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا ہے۔ تو شاید دن سوئے، دن سے کچھ کم سوئے، اللہ تعالیٰ بہتر جانے۔ اب بات آگے بڑھتی ہے، چلو اب ایسا کرتے ہیں، آیت آگے بڑھتی ہے، چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ، جو بھی سکہ رائج الوقت تھا، جو بھی کرنسی تھی، تو یہ سکہ دے کر ہم بھیجتے ہیں مدینہ، الی المدینہ، یعنی شہر بھیجتے ہیں، مدینہ یعنی شہر۔ تو آؤ کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کے شہر بھیجتے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ سب سے اچھا کھانا یا پاکیزہ کھانا
لا سکے تاکہ کچھ کھانا پینے کا انتظام کر سکیں تو کسی کو بھیجتے ہیں، لیکن وہاں سے وہ کھانے کے لیے لے آئے، لیکن ذرا ہوشیاری سے کام کرے وہ، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے کسی عمل سے دوسروں کو، شہر والوں کو بتا دے کہ ہم کہاں پر ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا، اچھا اب یہاں پر ایک لفظ آتا ہے کہ بڑا ہوشیاری سے وہ ایک کام کرے، وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اب آپ قرآن وَلْيَتَلَطَّفْ، تلطف، لطف، کہ وہ جو بندہ بھی جائے یہ سکے لے کر شہر سے کھانا لینے کے لیے، وہ بہت لطف سے، احتیاط سے، ہوشیاری سے بات کرے، ایسا نہ ہو شہر والوں کو ہمارے بارے میں پتہ لگ جائے۔ اب یہ جو لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، آپ قرآن کریم میں جب بھی آپ اس آیت کی تلاوت کر رہے ہوں گے یا دیکھیں گے تو آپ کو یہ لفظ بولڈ ہوا ہوا نظر آئے گا، وَلْيَتَلَطَّفْ، بولڈ ہوا ہوا نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ حروف کے اعتبار سے، الفابیٹس کے اعتبار سے قرآن کریم کا ایگزیکٹ 50% ہے، یہ نصف ہے قرآن کریم کا۔ تو یہ وَلْيَتَلَطَّفْ کا جو تے ہے، اس سے پہلے قرآن کریم کے آدھے الفاظ ہیں، 50% حروف ہیں، اور اس تے کے بعد باقی آدھے 50% حروف ہیں، تو یہ ایگزیکٹلی نصف قرآن ہے جس کی ہم اس طرح سے پڑھ رہے ہیں، وَلْيَتَلَطَّفْ۔ تو بہرحال انہوں نے کہا بھئی کسی کو بھیجو شہر میں اور ذرا احتیاط سے وہ چیزیں لے آئے، کیونکہ اگر شہر والوں کو پتہ لگ گیا تو وہ ہمیں سنسار کر ڈالیں گے یا ہمیں زبردستی اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تو ہم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکیں گے، وَلَن تُفْلِحُوا، ہم فلاح نہیں پا سکیں گے، اِذَا أَبَدًا، ابد تک ہم فلاح نہیں پا سکیں گے۔ تو یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 20 اور اسی کا منظوم ترجمہ یا مفہوم سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہرباں۔ پھر جگایا ہم نے تو باہم لگے وہ پوچھنے، ایک بولا ان میں کتنی دیر تم اس جا رہے، بولے ایک دن ہم یہاں ٹھہرے ہیں یا ایک دن سے کم، اور کچھ بولے کہ واقف ہے خدائے محترم، جتنی مدت تم رہے اس غار میں خیر۔ اب سنو، سکے دے کر اب کسی ساتھی کو بھیجو شہر کو، دیکھے وہ جا کر کہ اچھا کھانا مل سکتا ہے کیا، اس میں سے کھانا تمہارے پاس لائے، تھوڑا سا چپکے سے لے آئے جا کر اور خوش تدبیری سے، اور کسی کو بھی تمہاری وہ خبر ہونے نہ دے، کیونکہ اہل قوم کو ہوگی تمہاری گر خبر، سنگ سار آ کر کریں گے تم کو وہ بیداد گر، یا پھر اپنے دین و ملت میں تمہیں لوٹائیں گے، پھر نجات ان سے نہ پاؤ گے کبھی، باور رہے۔ سورہ کہف کی یہ آیات جس میں اصحاب کہف کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ ایک وقفے کے بعد ہم نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔